میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، عبداللہ واحد بن زاہد نام کے ایک صوفی بزرگ تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت سمندر کے سفر پر نکلے۔ ایک رات سمندر میں اچانک طوفان آ گیا اور ان کی کشتی ایک جزیرے پر آ لگی۔ وہ سب اس جزیرے پر اتر گئے۔ جزیرہ ویران تھا، کوئی آدمی تھا نہ بشر۔ کچھ دور انہیں کسی کے کچھ پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں انہیں ایک سادھو ایک مورتی کے سامنے بیٹھا پوجا کرتے دکھائی دیا۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اتنے ویران جزیرے پر یہ اکیلا یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گئے تو وہ شخص چونک گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا کہ ہم سمندر میں طوفان کے باعث رستہ بھول کر یہاں نکل آئے ہیں، مگر تم اکیلے اس جزیرے پر کیوں ہو؟ اس پر اس شخص نے غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ ایک لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ قریب تھا کہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جاتی کہ اس لڑکی کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا اور وہ دنیا تیاگ کر یہاں نکل آیا، اور تب سے بھگوان کی پوجا پاٹ میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان بزرگ نے یہ سن کر کہا کہ دنیا تیاگ کر بھی تم پتھر پوج رہے ہو؟ وہ یہ سن کر حیران ہوا کہ کیا مطلب؟ بزرگ کہنے لگے کہ جو خود تمہارے ہی ہاتھوں سے تراشا گیا ہے وہ بھلا تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ جو تمہارا محتاج ہے وہ تمہاری محتاجگی کیسے دور کر سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ پھر تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو؟ بزرگ کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں اور پوری کائنات کا تنہا مالک ہے، اور اسی کے حکم سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اور وہی زندگی اور موت پر اور ہر شے پر قادر ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے سوال کیا کہ تم نے کیسے اس اللہ کو جانا؟ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ نے اپنا پیغام اپنے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اس شخص نے پوچھا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہونے کا کوئی ثبوت دیا تھا؟ بزرگ کہنے لگے کہ ہاں، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے قرآن پاک چھوڑ کر گئے، جس میں رہتی دنیا تک سب کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں تمہارے بھی سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا تم مجھے وہ کتاب دے سکتے ہو؟ بزرگ نے کہا کیوں نہیں، اور انہوں نے قرآن پاک اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کھول کر دیکھی اور کہا کہ میں تو اس زبان سے ناواقف ہوں، میں یہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے پڑھ کر سنا سکتے ہو؟ بزرگ نے اس شخص کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا، جسے سن کر وہ شخص زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک یہ سچی کتاب ہے اور یہی حق کا راستہ ہے، اور اس نے ان بزرگ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بزرگ نے اسے اسلام کی مکمل تعلیمات دیں، نماز، روزہ، وضو کرنے کے طور طریقے سکھائے، اسے کچھ سورتیں اور نماز یاد کروائی۔ ایک رات جب بزرگ اور اس کے ساتھی سو رہے تھے تو وہ شخص ان کے پاس آیا اور بزرگ کو جگا کر پوچھنے لگا کہ میرا ایک سوال ہے۔ بزرگ نے کہا کہ پوچھو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی رات کو سوتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے، اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ یہ سن کر شخص کہنے لگا کہ پھر تم کیسے انسان ہو، کیسے اس کے ماننے والے ہو؟ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، جب تمہارا رب نہیں سوتا تو تم لوگ کیسے سو سکتے ہو؟ اس کی بات سن کر بزرگ اور ان کے ساتھی حیران رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد وہ شخص دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ وہ سب اس جزیرے پر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو اس شخص سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مشکل سے تو مجھے اپنا پروردگار ملا ہے، میں بھلا تم لوگوں کے ساتھ جا کر کیا کروں گا؟ میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کچھ رقم اپنی جیب سے نکالی اور اس شخص کو دینا چاہی
تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں جب ایک پتھر کی پوجا کرتا تھا میرے اللہ تعالیٰ نے تب بھی مجھے زندہ رکھا اور مجھے ضرورت کی ہر چیز اس ویرانے میں دی۔ اب تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تو وہ مجھے کیسے فراموش کر دے گا؟ تم لوگ کیسے انسان ہو؟ خود ہی مجھے اس سے واقف کروایا، اس کی قربت دلائی، اور اب جب مجھے حق کا راستہ مل گیا ہے تو مجھے اس سے دور لے جانا چاہتے ہو، مجھے دنیا میں الجھانا چاہتے ہو۔ تم لوگ جاؤ، مجھے میرے اللہ کی عبادت میں رہنے دو۔ وہ لوگ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر کشتی میں سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ کچھ عرصہ دوسرے شہروں میں جا کر جب وہ واپس سفر پر تھے تو اس بزرگ نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو ملتے ہوئے چلیں۔ وہ اسی جزیرے پر اترے اور اس شخص کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ نہ سویا نہ کھایا، اور بالآخر بیماری میں بھی اس کے لبوں پہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ بزرگ نے اس شخص کی حالت دیکھی تو اس کی دیکھ بھال کرنے لگے، مگر وہ شخص ٹھیک نہیں ہو پایا۔ ایک رات جب بزرگ اس شخص کے پاس ہی سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ایک باغ ہے جہاں لاکھوں رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ہوا میں ایک مسحور کن خوشبو ہے۔ اس باغ میں ایک ہیرے جواہرات سے مزین ایک تخت پڑا ہے اور اس پر ایک بہت ہی خوبصورت حسین و دلکش جوان لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ بزرگ جب اس تخت کے پاس پہنچے تو وہ لڑکی ان سے کہنے لگی کہ میں اس شخص کی منتظر ہوں، اسے کہو کہ تمہاری دعا پوری ہو گئی، سالوں سے تم جو مانگ رہے تھے کہ میں تم سے آ ملوں وہ اللہ نے سن لی۔ تمہاری سچی لگن پر خود ہی اس نے تمہیں رستہ دکھایا جبکہ تم پتھر سے مانگ رہے تھے۔ اس نے ویرانے میں لوگ بھیجے کہ وہ تمہیں اس کا پتہ بتائیں جو دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اب اسی رب نے مجھے اس کے لیے یہاں مخصوص فرما دیا ہے، اور میری بھی نجات کی وجہ وہ شخص بن گیا۔ اب اس کو کہو کہ میرے پاس آنے کا وقت ہو چکا ہے، اس کو تم میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بعد ان بزرگ کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھے، انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ ساکت تھا۔ قریب جا کر دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکا ہے۔ بزرگ نے اگلے دن اس کو غسل دلوا کر اسی جزیرے پر اس کی نماز جنازہ ادا کی اور وہیں پر اس کی تدفین کروا دی۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے واپسی کے سفر پر نکل پڑے۔ رات کو جب بزرگ سو رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک خواب میں دیکھا کہ وہی خوبصورت باغ ہے اور اسی باغ میں اسی تخت پر وہ شخص اور وہ حسین لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس شخص کے زبان پر ابھی بھی کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہے۔ بزرگ کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھ گئے کہ سالوں سے وہ شخص ایک پتھر کی مورتی کے آگے اس اپنی محبوب لڑکی سے ملنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ نے اس کی سچی لگن دیکھ کر ان بزرگ کو وسیلہ بنا کر، طوفان کو ذریعہ بنا کر اس جزیرے پر پہنچا دیا، اور جب وہ شخص مسلمان ہوا اور اس نے حق کو پا لیا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اللہ نے اس کی وہ سب دعائیں پوری کر دیں جس کا وہ طلبگار تھا اور جس کی خاطر اس نے دنیا ہی تیاگ دی تھی۔ بے شک جو حق کی تلاش میں سچی لگن سے نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو راستہ دکھاتا ہے، بس ساری بات دوستو نیت کی ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔